بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام بھائیوں دوستوں مسلمانوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میں ہوں پیسہ کا ڈاکٹر ریاض احمد لونا۔ آج کی جو میں ویڈیو بنانا چاہتا ہوں وہ آج کے موجودہ حالات کے مطابق جو ہے جیسے مسلمانوں کے ساتھ اسرائیل اور یہ اہل کفار کا جو سارا گروہ ہے جو امریکہ اور سارے یورپ کے جو غیر مسلم ممالک ہیں، جیسے کہ انہوں نے فلسطین میں ظلم کافی عرصے سے روا رکھا ہوا تھا، بہت سے مسلمانوں بچوں کو شہید کیا، ان کی گھروں سے ان کو بے گھر کیا، اور آہستہ آہستہ جیسے پہلے افغانستان پہ ظلم اور بربریت جاری رکھی، پھر عراق کے ساتھ بہت ظلم اور زیادتی کی، اس سے پہلے تھوڑا سا پہلے اسرائیل اور بھارت نے مل کے پاکستان پر حملہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس میں پاکستان کو فتح نصیب کی۔ تو اس ٹاپک پہ میں آج اپنے مسلمان حکمرانوں کو بھی اور عوام الناس کو بھی اس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اصل میں یہ معاملہ ہے کیوں، اور جو ہم مسلمان ہیں ان کے ساتھ یہ کافر جو ہیں وہ ظلم اور زیادتی کیوں کر رہے ہیں، اور ہم ان کے آگے بے بس آج تک کیوں تھے۔ تو اس کی میں تھوڑی سی جو بیک ہسٹری ہے اس کی طرف جاؤں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں قرآن پاک میں منع کر دیا ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، ان کو کبھی بھی دوست مت بناؤ، تو ہم مسلمانوں نے اصل میں قرآن پاک کو جو ہے پڑھا ہے لیکن اس پہ عمل نہیں کیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں دوسری جگہ یہ بھی ارشاد فرمایا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقے میں نہ پڑو۔ آگے چل کے یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپس میں تم تفرقے میں پڑو گے تو کمزور ہو جاؤ گے۔ تو آج ہم دیکھیں کہ مسلمان جو ہیں وہ کتنے فرقوں میں بٹ گئے، کوئی شیعہ، کوئی سنی، کوئی وہابی بن گیا۔ ہم نے اللہ اور اس کے احکامات کو اور اللہ تعالیٰ کے نبی کے فرمان کو پس پشت ڈال دیا، جس کی وجہ سے ہم اتنا ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اور ہم پہ جو کافر ہیں وہ غلبہ ڈالے جا رہے ہیں۔ تیسرا، اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا مسلمانوں کے لیے کہ تم اپنے آپ کو ہر وقت جو جہاد کے لیے تیار رکھو، اپنے گھوڑے جو ہیں وہ بھی تیار رکھو جہاد کے لیے۔ تو ہم نے اصل میں جو ہماری جہاد کرنے والی تنظیمیں تھیں یا لوگ تھے ان کو بھی اپنے ہاتھوں سے ہی جو ہے وہ شہید کر دیا اور کرا دیا۔ ایسے ہی ہمارے سب سے بڑا جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے علماء دین جو ہے، چاہے وہ کسی بھی فقہ سے کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، اصل میں سب جو ہے یہ ان کی غلطی اور کوتاہیوں کی وجہ سے انہوں نے قوم کو وہ تفرقوں میں تقسیم کر دیا۔ جب ہم مختلف مسلکوں میں بٹ گئے،
ایک اللہ اور ایک رسول اور اس کی ایک قرآن کتاب کو ہم ماننے والے تھے، لیکن ہم اتنے فرقوں میں تقسیم ہو گئے کہ ہمیں ان فرقوں کی وجہ سے ہم نے ایک دوسرے کو کافر کہنا شروع کر دیا، اور اس اللہ تعالیٰ کے کلام کو ہم نے پس پشت ڈال کر تو ہم قرآن پاک کو چھوڑ کے تو ہم کفار کے پیچھے لگ گئے، ان کو ہم نے اپنا دوست بنا لیا، ان کو ہم نے اپنا یہ سمجھ لیا کہ یہی ہمارے خدا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں قرآن پاک میں نماز، روزہ یا یہ جو بنیادی فرائض تھے ان کی طرف حکم دیا، تو وہ بھی آج آپ دیکھیں مسجدیں جو ہیں وہ اللہ کے ذکر سے اور نمازیوں سے خالی پڑی ہوئی ہیں، 2 یا 3 یا 4 یا کہیں زیادہ 8-10 تک اتنے ہی جو ہیں وہ پاکستان کی آپ مسجدوں میں دیکھیں تو لوگ اتنے ہوتے ہیں۔ جو 25-26 کروڑ کی آبادی ہے، اس 25-26 کروڑ میں آپ کچھ 17-18 کروڑ یوں سمجھ لیں کہ بالغ ہیں جن پر نماز فرض ہے، باقی پر چلو ابھی نہیں ہوگی، تو وہ بھی جب مسجدوں میں جاتے ہیں تو مسجدیں خالی ہیں، کوئی مسجد میں نماز کوئی نہیں پڑھتا۔ پھر جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جب مسجدیں بھی بنائی ہیں تو وہ بھی آپس میں اتفاق اور اتحاد کے لیے ہے، تو اب یہ معاشرہ ہمارا اتنا تقسیم ہو گیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ وہ کہتا ہے جو بھی کہ میں صحیح ہوں، دوسرا مسلمان ہی نہیں۔ تو اس وجہ سے سب ہم کمزور ہو گئے۔ ہم نے اپنے آپ کو نہ علم میں نہ اپنا سائنس میں، ہم نے ملک اپنے کو کسی نے بھی اسلامی ملک نے وہ ترقی نہیں دی۔ جب بھی کوئی ملک جو کسی اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے اور اپنے آپ کو طاقتور بنانے کے لیے، چاہے معاشی طور پہ یا دفاعی طور پہ، جب کسی نے کوئی محنت کی تو اس کو جو ہے یہ کافروں کے کہنے پہ ہم نے اس لیڈر کو بھی وہ سزا دی، جس نے وہ کام جاری رکھا اس کو بھی سزا دی، اور جس نے کیا وہ اس کو بھی سزا دی۔ جیسے کہ ہمارے پاکستان کا ہی آپ یہ دیکھ لیں کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جو ہے وہ ڈاکٹر قدیر صاحب کو کہہ کے اس کو منگوا کے تو یہ ایٹمی پروگرام جاری کیا، اس کو بھی سزا مل گئی، اس کو سزائے موت ہو گئی۔ ڈاکٹر قدیر صاحب کے ساتھ یہ دیکھ لیں آپ کیسا ہوا۔ اس کے علاوہ میاں محمد نواز شریف صاحب تھے، اس نے یہ ایٹمی دھماکے کیے تو اس کے ساتھ کیا ہوا۔ اب ایک ہمارا یہ تمام مسلمانوں کے لیے فرض ہے کہ ابھی جیسے کہ کچھ میرا خیال ہے کہ کچھ بہتر ہوئے ہیں تمام ممالک، جو عرب بھی ہیں، ایران ہے، پاکستان ہے، جس میں میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ پاکستان جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ جو اسلامی ملک ہیں سارے وہ آپس میں اتفاق کر لیں۔ اس سے پہلے ہر ایک کی باری آئی، افغانستان کی آئی، ایران کی آئی، عراق کی آئی، تو یہ نہ ہو کہ اس سے آگے جو ہے سائریا کی آئی، مصر کی آئی، شام کی آئی، لبنان کی آئی۔ یہ سارے ملکوں کو یہ جو امریکہ اور جو یہودی جو ہیں انہوں نے ایک ایک کر کے سب کو جو ہے وہ قربان کیا، سب کے ساتھ ظلم کیا۔ لیکن اب وقت ہے کہ ہم مسلمان جو ہیں وہ آپس میں اکٹھے ہوں، ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانیں۔ ہم نے جو غلطیاں یا کوتاہیاں یا جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی حکم عدولی کی ہے اس سے استغفار کریں، توبہ کریں، اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے جو اصول ہیں ان پہ جو ہے نا وہ عمل کریں۔ جیسا کہ سورۃ فتح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم وتراہم ورکعا سجدا یبغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم ہن آثر السجود
محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں کافروں پر سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں، تو انہیں دیکھے گا رکوع اور سجود کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور رضامندی کی جستجو میں ہیں۔ تو جیسا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیت ہے، اس میں مسلمانوں جو اللہ تعالیٰ کے نبی کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ کافروں پر جو ہے نا وہ کتنے سخت تھے اور آپس میں وہ کیسے پیار اور محبت سے رہتے تھے۔ لیکن نعوذ باللہ آج ہم اس کے الٹ چل رہے ہیں، ہم کافروں کے ساتھ جو ہے نا وہ پینگیں پڑھاتے ہیں محبت کی، اور جو دوسرا آپس میں مسلمان آپس میں ہیں وہ ہم جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں، ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، ایک دوسرے کو نعوذ باللہ مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو ہم نے مارا ہے تو ہم جنت میں جائیں گے۔ تو یہ چونکہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے جو احکامات ہیں ان کو چھوڑا ہے، جس کی وجہ سے ہم آج رسوا اور ذلیل ہو رہے ہیں۔ آج ہماری قوم کو چاہیے پوری امت اسلامیہ جو ہے، امت محمدیہ جو ہے وہ ایک صف میں ہو جائیں، وہ یہ نہ دیکھے کہ آج اگر ایران کی جو واری چل رہی ہے تو کل کسی اور کی ایک ایک کر کے وہ جو ہے نا ایسے مار نہ کھائیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو لوگ بھی دیکھیں گے سنیں گے، آپس میں بھی ہمیں چاہیے کہ جو عوام ہے وہ بھی آپس میں کوئی شیعہ ہے سنی ہے جس مسلک پہ بھی ہے دوسرے کی وہ عزت اور احترام کرے اور اس کو مسلمان بھائی اپنا سمجھے۔ یہ فتوے جو لوگ دے دیتے ہیں کہ یہ کافر ہیں، یہ اسی وجہ سے آج جو مسلمان ہیں وہ ہر جگہ جو ہے نا وہ ان کو یہودی اور نصرانی جو ہے وہ نعوذ باللہ جو ہے وہ مارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمان امت کو آپس میں اتفاق، اتحاد اور محبت دے اور کافروں کے ساتھ جو ہے نا وہ مل کے وہ ان کو شکست دینے کی طاقت دے۔ صدق اللہ علیہ۔